والد، وہی ماں باپ جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ غلاظت کرتے تھے، جب آپ سے ناپاکی ہو جاتی تھی تو وہ بنا اف کے، بلا چو چرا کے وہ اس کو صاف کرتا، وہ اس کو صاف کرتی۔ اپنے بستر پہ، نرم بستر ہو، گیلے بستر پر سونے کو گوارا کر لیتی ماں، مگر وہ ماں کبھی اپنے بچوں کو گیلے بستر پر نہیں سلاتی۔ وہ باپ جو دن بھر کھٹ کر، دھوپ میں پسینہ بہا کر ایک ایک روپیہ کماتا ہے تو صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، اپنے نیند کو برباد کرتا ہے تو صرف اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اس کو اچھے اسکولس کے مدرسے میں اور اس کے اچھے کپڑے پہنانے کے لیے وہ دنوں رات ایک کر کے اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے تمام آسائش کو بھول جاتا ہے، اپنے کپڑے اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کو بھول جاتا ہے، اچھا کھانا بھول جاتا ہے، صرف اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے کہ میرا بچہ کیسے اچھا کھا لے، میرا بچہ کیسے اچھا کپڑا پہن لے، اچھا چپل کو پہن لے۔ یہ اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، تمام اپنے خواہشوں کو وہ مار دیتا ہے۔ یہ نیچرل چیز ہے کہ جب کوئی انسان والد بنتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی اپنی خواہشیں ایک دم ہی ختم ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ چاہ کر کے بھی ایک لقمہ باہر میں نہیں کھاتا، ایک روپیہ ہی بچا کر گھر میں لے کر آتا ہے۔ اس والد، اس ماں باپ کی عزت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کیسے اپنے والدوں کو، یہ وصیت نامہ ہے، اللہ کی بھی وصیت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کو وصیت کر کر گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ وصیت نامہ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی ایک مرتبہ لوگوں کو مخاطب کیے، لوگوں آ جاؤ، جو انسان ان 3 آیتوں پر مجھ سے بیعت لے لے، مجھ سے بیعت کر لے کہ میں 3 آیت کی جو ہے پاسداری کروں گا، اس پر عمل کروں گا، تو اس کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اس کے ساتھ پہلی وصیت اللہ کے نبی اور اللہ خود اس میں وصیت کر رہے ہیں، ذالکم وصاکم بہ، کہ اللہ تم پر وصیت کرتا ہے، تم کو وصیت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے بھی اسی وصیت کو وصیت نامہ بنایا اور اللہ نے بھی وصیت کی۔ تو 10 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں میں کامن تھی، تمام نبیوں کو یہ 10 چیزیں ضرور دی گئی تھی کہ اللہ نے ان 10 چیزوں کو حرام کر رکھا ہے۔ تو پہلا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلا وبالوالدین احسانا۔ تو دوسری وصیت اس میں یہ تھی کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کی امپورٹنس تو دیکھیے، اللہ کے نبی نے وصیت اور اللہ نے خود وصیت کیا، اور وصیت کو دیکھیے کہ دوسرے نمبر پر اللہ اپنی ذات کے بعد جس کو لایا ہے وہ والدین کو لایا ہے، بچوں کو نہیں لایا، زوجہ بیوی کو نہیں لایا، اور بہت ساری چیزیں ہیں آگے، اس کو ذکر نہیں کیا، دوسرے نمبر پہ والدین کا ذکر کیا، کیونکہ ایک رب ہے جس نے آپ کو روح بخشا، جس نے آپ کو جان دی ہے، مگر جو اسباب بنے ہیں وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کی دنیا میں آنے کے سبب۔ ان کا مقام اتنا اوپر کیا کہ دوسرے نمبر پہ کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب دیکھیے اللہ نے کیسے احسان کیا، اور طریقے آگے بتائے، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ کہ اللہ نے ایک سیکوینس بنائی، ایک ترتیب بتایا لوگوں کو، دیکھو اما یبلغن عندک الکبر، اگر احدهما، ان دونوں میں سے یعنی ماں باپ میں سے کوئی بھی اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں پہنچ جائیں، ماں باپ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اللہ دیکھیے کیا وصیت کرتے ہیں، یہ وصیت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے۔ وصیت اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کو کر کر چلا جاتا ہے، والدین کسی چیز کی وصیت کر جاتے ہیں، تو انسان حتی الامکان پوری زندگی کا اس کا مقصد بن جاتا ہے کہ اپنے باپ کی وصیت کو پورا کریں۔ یہ وصیت کسی اور کی نہیں ہے، یہ وصیت خود خالق کائنات اللہ نے اور ان کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر وصیت کی، اور ان 10 وصیتوں کو جو اپنی زندگی میں اتار لے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ شرک نہیں کرنا، اور دوسرا وبالوالدین احسانا۔
تو اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں اگر دونوں کو کوئی جو ہے بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ورڈ دیکھیے، الفاظ دیکھیے کہ آپ دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو آپ ان کو اف تک نہیں کر سکتے۔ اف ایک ورڈ اف، یہ اف اس وقت آتا ہے جب انسان ایک دم نیچے مائنر میں، یعنی ایک دم نیچے چلا جائے تو سب سے کم جو لفظ نکلتے ہیں انسان کے وہ اف کا آتا ہے، تکلیف پہنچ اف، یہ اس سے منع کر دیا۔ لکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ اف سے نیچے بھی کوئی لفظ ہوتا انسان کے لیے، اف سے نیچے کا بھی کوئی لفظ ہوتا، اس کے اسٹینڈرڈ، اس کا معیار، اس کا اور نیچے بھی کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیتا، مگر اف سے نیچے کوئی ورڈ نہیں ہے۔ آخری ہے انسان چھوٹی چھوٹی بات میں اف کا کرتا، کچھ تکلیف ہو جاتی ہے تو اف کا، اگر چوٹ لگے تو اف سی آواز آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے باپ ماں باپ کو اف تک نہیں کر سکتے۔ ولا تنہرہما، آپ ان کو جھڑک بھی نہیں سکتے۔ وقل لہما قولا کریما، کہ آپ ان سے بات کیجئے گا تو عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر لوگوں سے مخاطب کیا ہے، اور یہ وصیت نامہ کے طور پر ہے کہ والوالدین احسانا۔ ایک جگہ تو وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، کہ وصیت کیا ہے انسان کو بوالدیہ حسنا، کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں جہاں توحید کی بات اللہ نے کی ہے وہیں اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کو پیش کیا ہے، بتایا ہے لوگوں کو۔ دیکھیے ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جھڑکنا نہیں ہے، اف تک نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیے جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، کسی بات کو آپ کہیں گے پھر وہ بھول جاتے ہیں، ایک بات کو 10 مرتبہ پوچھتے ہیں۔ وہی والد جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلاظتیں ہو جاتی ہیں، انسان اس کو صاف کرنے کے لیے جو ہے ایسا ورڈ بھی استعمال نہ کرے کہ اف کا ورڈ ہو جائے، کیا کر رہے آپ، وہی ہے کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، فقط مأواہ النار، کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے جو انسان شرک کرتا ہے۔ تو پہلی وصیت اللہ کے نبی اور اللہ کا یہ وصیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ دوسری وصیت کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہر وقت ان کے خدمت میں لگے رہو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان سے جو ہے عزت سے بات کرو، ادب سے بات کرو، اور جتنے بھی کسی بھی قسم کے وہ آپ سے بدزبانی کرتے ہیں، ایک عمر ہوتی ہے جس وقت انسان اس عمر میں جانے کے بعد ارذل عمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جب اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو انسان کچھ یاد کرتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے۔